بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 220 اور آیت نمبر ہے 86، 87 اور 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ والذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، نہ تم حرام قرار دو، طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے ان کو حرام نہ کرو۔ ولا تعتدوا، اور نہ ہی تم حد سے بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو رزق دیا، حلالا طیبا، جو حلال ہے اور طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ واتقوا اللہ الذی، ڈرو اس اللہ سے، اللہ وہ ذات کہ انتم بہ مؤمنون، کہ اسی پر تم ایمان لے کر آئے ہو۔ والذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یہود و نصارہ کی بات ہے، جو کفر کریں گے اور اللہ کی ذات کو جھٹلائیں گے اور اللہ کے کلام کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہوں گے۔ جہیم بڑے آگ کے گڑھے کو کہتے ہیں، بہت بڑی آگ ہو جو گڑھے میں ڈال دی جائے اور آہستہ آہستہ وہ دہکتی رہے اور پھر تیز ہو جائے، اس گڑھے کو جہیم کہتے ہیں۔ تو جہنم آگ کا گڑھا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات، طیبات کو حرام قرار نہ دو۔ یہود و نصارہ کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ خود سے ہی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، فلاں چیز بھی میرے اوپر حرام، فلاں بھی حرام۔ خاص طور پہ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا، ان کے اندر رہبانی تھے، اپنے آپ کو رب والے کہتے تھے، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہنا، اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اپنے آپ پر خود پر ہی حرام کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ حرام نہیں تھی۔ مثال کے طور پر نکاح نہیں کرتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اچھا اگر شادی کر لی تو بیوی بچوں کی ذمہ داری سنبھالنا، گھر کی ذمہ داری سنبھالنا، یہ تو ہماری عبادت میں رکاوٹ ہے۔ ہم تو سارا دن بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اور نکاح کر لیا تو پھر بچے ہیں، بیوی ہے، کھانا ہے، پھر تو سارے اخراجات پورے کرنے اور محنت کرنی پڑے گی۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نکاح یا اس طرح کی چیزیں ہماری وہ جو مخصوص ہم عبادت کرتے ہیں اس میں رکاوٹ آ جائے گی، اس لیے ہم یہ نکاح نہیں کرتے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں انہوں نے خود پر حرام کی تھی۔ اسلام میں یہ چیزیں منع ہیں، حرام ہے۔ اسلام میں اس کا نام زہد ڈال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ معرفت کے حصول کا ذریعہ ہے، بندے کو بڑی معرفت ملتی ہے، بندہ الگ تھلگ ہو کر کوئی خاص وظیفہ اتنی بار کرے تو بندے کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور مولوی صاحب یہ آپ کو نہیں پتہ، یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ وہ جو معرفت ہے نا، اس کو حاصل کرنے، اس کو معرفت نام دے دیا ہے یہ رہبانیت، جو
نصارہ کے اندر، عیسائیوں کے اندر تھی۔ اسلام میں اس کو معرفت کا نام دے کر لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا گیا۔ لوگ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں معرفت حاصل ہو گئی ہے، اب ہماری نماز بھی گئی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادات کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ہم جنتی لوگ ہیں۔ تو اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے، یہ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے، 3 صحابی نبی میاں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے نا، ایک نے کہا تھا میں نکاح نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا تھا میں ہر روز روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا تھا میں پوری رات عبادت کروں گا۔ آپ نے تینوں کو فرمایا تم نے غلط کیا ہے۔ فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اولاد بھی ہے میری، تو یہ دین ہے مکمل۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جنگ میں تھے، لمبا سفر تھا، دن بڑے ہو گئے تھے، اور چونکہ خواتین ساتھ نہیں ہوتی تھی عموماً، تو جنگ میں ہماری بیویاں ساتھ نہیں تھی، تو ایک لمبا عرصہ بھی گزر گیا۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے رسول کیا ہم خصی ہو جائیں؟ اور جس طرح جانوروں کو ہم خصی کر دیتے ہیں، کہ اللہ کے رسول ہم خصی ہو جائیں؟ فرمایا نہیں، آپ نے منع کر دیا۔ خود کو اذیت دینا، اس سے اسلام منع کرتا ہے، اپنی طرف سے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ ولا تعتدوا، اور نہ حد سے بڑھو۔ اچھا حد سے بھی نہیں بڑھنا، افراط اور تفریط بھی نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ضرورت ہو کھانے کی بندہ نہ کھائے، بہت کم کھائے۔ اچھا یہ بھی وہ جو معرفت والے ہیں نا، یہ ان کا کلیہ ہے، بہت کم کھاؤ، جسم کو تکلیف دو تاکہ ہم جو ہے نا وہ عبادت حاصل کریں اور ہمیں معرفت حاصل ہو، منع ہے۔ اسی طرح حد سے زیادہ کھانا، یہ بھی منع ہے۔ جو بندہ کھاتا ہی رہتا ہے، ہر وقت کھاتا رہتا ہے، وہ دین سے ویسے ہی دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، عبادت نہیں کر پاتا، مقصد ہی کھانا ہے، عبادت مقصد ہی نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات چیز تو حلال ہے لیکن اس کا حصول، اس کو لینے کا طریقہ حرام، چوری ڈاکہ وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں یعنی اسلام کے اندر حلال چیزوں کے اصول بیان کر دیے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ بظاہر ہر چیز حلال ہے، آپ کو کوئی بھی چیز نظر آتی ہے نا وہ حلال ہے، جب تک کہ اس کے حرام ہونے کے بارے میں حکم نازل نہ ہو۔ حرام وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا نام لے لے کر حرام کیا، فلاں حرام، کوا حرام ہے، کتا حرام ہے، ٹھیک ہے نا، جو چیزیں پنجے میں پکڑ کر شکار کرتی ہیں وہ حرام ہے، وہ جانور حرام ہے، جن کے مثال کے طور پر نکیلے دانت ہیں وہ حرام، یعنی جن کا نام لے کر یا جن کی علامات بیان کر کے ان کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جن کے قتل کا حکم ہے، چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، سانپ کو مارنے کا حکم ہے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ کھانے بھی حرام ہے۔ اسی طرح جن کے قتل سے منع قرار دیا ہے، فرمایا ان کو قتل نہ کرو، انسان کو نہیں مارنا چاہیے، تو انسان کھانا بھی حرام ہے، اس کا قتل کرنا بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ نمبر 4 ہے وہ چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، انسان کے جسم کے لیے، انسان کے صحت کے لیے اور انسان کے دین کے لیے، لا ضرر ولا ضرار، ٹھیک ہے نا۔ مثلا معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کا انسانی جسم کو بہت زیادہ نقصان ہے، یہ نشہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، یہ گٹکا ہے آج کل نکلا ہوا، لوگ کھاتے ہیں، تو یہ چیزیں حرام ہیں، یہ انسان کی صحت کو نقصان دیتے ہیں، صحت کو ہو یا دین کو ہو تو وہ چیزیں کھانی حرام ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر متشابہات بھی حرام ہیں۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال واضح، حرام واضح، کچھ متشابہات ہیں، کچھ فرمایا متشابہات ہیں، ان سے بھی بچ جاؤ، یعنی جن کا حلال ہونا اور حرام ہونا واضح نہیں ہے۔ آج کل تو بہت ساری چیزیں، خاص طور پہ آن لائن چیزیں یا اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ابھی تک حلال ہونا حرام ہونا واضح نہیں ہوا، تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے جب تک اس کا حلال و حرام ہونا واضح نہ ہو جائے اس سے بچ جاؤ۔ ہاں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ چیزیں حلال ہیں، حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا، حرام چیزوں کو حرام قرار دے دیا، کچھ چیزیں فرمایا ایسی ہیں جن کے بارے میں شریعت خاموش، شریعت اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل نہیں کرتی، تو جب تک واضح حکم نہ ہو
اللہ تعالیٰ خاموش ہوں، خاموشی کے اندر عافیت ہوتی ہے، یعنی وہ معاف ہے، وہ ہم کھا سکتے ہیں۔ ایسی چیز آپ کے سامنے آگے کوئی دلیل مل ہی نہیں رہی حلال ہے یا حرام ہے، وہ کسی کے اندر سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو وہ بندہ کھا سکتا ہے، اس کے بارے میں معافی ہے تو وہ بندہ کھا سکتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا اپنے طور پر خود سے حرام نہ کرو۔ اچھا، خود سے حرام کیسے ہوتے ہیں؟ بعض اوقات بندہ اپنے اوپر خود سے چیزیں حرام کرتا ہے اور اس کو شرعی حکم سمجھ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے علماء کو، اپنے رہبانیوں کو رب بنا لیتے تھے۔ اب جو یہودی مسلمان ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو اپنے علماء کو، درویشوں کو رب نہیں بنایا تھا، آپ اور قرآن کہتا ہے کہ تم نے رب بنا لیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کردہ کو حلال نہیں سمجھتے تھے اور ان کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ ایک بندے نے خود سے چیز ہی حرام کر دی، سب نے مان لیا، تو یہ گویا ایک شرک ہے۔ کسی اور کے کہنے پر کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی، کسی اور کے کہنے پہ کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نمبر 2، جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے حلال چیز کو حرام قرار دے دینا۔ ایک چیز حلال تھی اور نہیں یہ حرام ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 3، ایک چیز بندے کو پسند نہیں ہے، کسی کا مزاج نہیں ملتا کوئی چیز کھانے کو، ٹھیک ہے اس کا مزاج نہیں ملتا، وہ دوسروں پہ حرام کر رہا ہے یا خود اپنے اوپر ہی حرام کر رہا ہے۔ نہ کھانا اور بات ہے، پسند نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، وہ اور بات ہے، لیکن اس کی آڑ میں کہنا میں نے حرام کر لی اپنے اوپر۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایسے ہی شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، اے پیغمبر کھانا نہ کھانا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اپنے اوپر حرام نہیں اس کو کرنا۔ تو آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کہہ دیں میں نے نہیں کھانی، میں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، یہ جملہ غلط ہے۔ آپ کسی بھی حلال چیز کے بارے میں یہ جملہ نہیں بول سکتے کہ میں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، تو یہ غلط ہے۔ یہ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے بڑھنے کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال کھاؤ اور طیب، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یہ بھی بات یاد رکھنی ہے، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ اب مثال کے طور پر کوئی چیز پڑی ہے، کوئی پھل ہے، کوئی سالن ہی پڑا ہے، خراب ہو گیا، اب وہ چیز تو حلال تھی لیکن اب وہ خراب ہے، اب وہ طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، وہ کھانی منع ہے۔ بندہ کہے نہیں ہے تو حلال ہی نا، بھئی وہ تھی حلال ہی لیکن اب وہ طیب نہیں رہی، پاکیزہ نہیں رہی، گندی ہو گئی ہے، تو گندی چیزیں منع ہے، اگرچہ وہ حلال ہوں لیکن کھانی منع ہے۔ اسی طرح کوئی چیز جتنی مرضی صاف ستھری ہو وہ حلال نہیں ہے، بندہ کہے ہے بڑی صاف ستھری، بھئی وہ حلال نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، حلال بھی اور طیب بھی، کھانا بھی حلال ہو بھی ٹھیک، پھل ہو حلال ہیں لیکن ہو بھی ٹھیک، خراب نہ ہو، تو خراب چیزیں نہیں کھانی چاہیے، حلال اور طیب کھاؤ۔ واتقوا اللہ، حلال و حرام کے بارے میں اللہ سے ڈرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔